أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أيام معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون۔ اس وقت خاکسار نے سورۃ البقرہ کی آیات 184 اور 185 کی تلاوت کی ہے۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے لوگو جو ایمان لائے ہو،
تم پر روزے اسی طرح فرض کیے گئے ہیں جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے تاکہ تم متقی بنو۔ یہ چند گنتی کے دن ہیں، پس تم میں سے جو مریض ہو یا سفر پر ہو تو وہ اور دنوں میں گنتی پوری کر لے، اور جو اس کی طاقت رکھتے ہوں وہ ایک مسکین کا کھانا فدیہ میں دیں۔ پس جو کوئی خوش دلی سے نیک کام کرتا ہے تو وہ اس کے لیے بہتر ہے، اور تمہارا روزے رکھنا تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانتے ہو۔ سامعین کرام، آج 20 فروری 2026 بمطابق 2 رمضان المبارک 1447 ہجری کا دن ہے، اور امسال رمضان المبارک کا آج پہلا جمعہ ہے۔ خاکسار کے آج کے خطبہ جمعہ کا موضوع جو ہے وہ اس طرح ہے کہ ماہ رمضان کی فضیلت و برکات اور روزہ کے مسائل۔ زمین جب پیاس سے بلانے لگتی ہے، درختوں کے پتے زرد ہو کر جھڑنے لگتے ہیں، جب جاندار حتیٰ کہ پتھر تک پیاسے ہوں اور بندے بھی پانی کو ترسیں تو اللہ تعالیٰ کی رحمت جوش میں آتی ہے۔ ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں چلنے لگتی ہیں اور بادلوں سے میںہ برسنے لگتا ہے، اور پھر مردہ زمین بھی نہ صرف زندہ ہو جاتی ہے بلکہ پھولوں پتوں سے لہلہانے لگتی ہے، حتیٰ کہ صحرا، ریگستان اور جنگل بھی گل و گلزار میں بدل جاتے ہیں۔ واضح رہے کہ انسانوں کی مادی زندگی کا انتظام فرمانے والے ہمارے رب العزت نے ہماری روحانی حیات ابدی اور روحانی ترقیات کا اہتمام بھی فرمایا ہے۔ جب ہم اپنی بشری کمزوریوں، ماحول کی خباثتوں اور نفسانی و شیطانی سیاہ کاریوں سے سسکنے لگتے ہیں تو پھر ہمارے مہربان اور عظیم خالق الکل خدا کی رحمت بھی جوش میں آ جاتی ہے۔ 11 مہینوں کی لغزشوں اور نافرمانیوں کی وجہ سے جب انسانوں کی روحیں تڑپنے لگتی ہیں بلکہ قریب المرگ ہو جاتی ہیں تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایمانی اور روحانی ترقیات کا ماہ خوش جمال رمضان المبارک آتا ہے۔ اللہ کے محبوب نبی امی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، جب رمضان آتا ہے تو جنت کے در کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، شیطانوں کو جکڑ دیا جاتا ہے اور اللہ کی رحمتوں کے دروازے بھی کھل جاتے ہیں۔ واضح ہو کہ بنی نوع انسان 2 چیزوں سے مرکب ہیں، یعنی جسم اور روح سے۔ جسم مٹی سے بنا ہے اور تبھی ہماری تمام جسمانی ضروریات بھی زمین سے ہی پوری ہوتی ہیں۔ برخلاف اس کے ہماری روح آسمان سے آتی ہے، لہذا روح کی حیات اور پرورش کا بندوبست آسمانی غذا سے ہوتا ہے۔ اس طرح رمضان المبارک ہماری روحوں کے لیے ابدی حیات کا پیغام لے کر آتا ہے اور ساری زمین پر نیکی کی فضا چھا جاتی ہے۔ کروڑوں مسلمان نشاط انگیز کیفیت محسوس کرتے ہیں کیونکہ ان کے لیے یہ مبارک مہینہ انتہائی قیمتی سرمایہ ہوتا ہے۔ واضح ہو کہ ہمارے بزرگ و برتر رب نے ہر گندگی کو دور کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی شے بنائی ہے۔ جسم کو پاک کرنے کے لیے روزہ بنایا ہے، مال کی گندگی زکوٰۃ سے دور ہوتی ہے۔ یہ بھی واضح رہے کہ ہر شے کی زکوٰۃ ہے تو جسم کی زکوٰۃ صوم ہے۔ سامعین کو واضح ہو کہ دنیا کے ہر مذہب میں دنیاوی کثافتوں سے پاکیزگی حاصل کرنے کے لیے کچھ عبادات تجویز کی گئی ہیں۔ اقوام عالم کی تاریخ پر نظر دوڑانے سے معلوم ہوتا ہے کہ قدیم مذاہب میں بھی روزہ کا تصور موجود رہا ہے۔ توریت، زبور، انجیل کے علاوہ ہندو مت
بدھ مت، اہل یونان اور پارسیوں کی کتب میں بھی روزے کی اہمیت کا بخوبی اندازہ ہوتا ہے۔ کتاب مقدس ذکریہ کے باب 8 میں اس طرح مذکور ہے، رب الافواج یوں فرماتا ہے کہ چوتھے اور پانچویں اور ساتویں اور 10ویں مہینے کا روزہ بنی یہودا کے لیے خوشی اور مسرت کا دن اور شادمانی کی عید ہوگا۔ ہندو مت میں روزے کی اہمیت کا اس بات سے پتہ ملتا ہے کہ ہندوؤں کے جوگی آج تک بھی جنگلوں اور پہاڑوں میں جا کر فاقہ کشی کرتے ہیں اور اس کے ذریعے سے اپنے نفس کو دنیاوی آلائشوں سے پاک کرتے ہیں۔ بدھ مت کی تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ جب شہزادہ سدھارتھ یعنی گوتم بدھ نے تخت و تاج سے کنارہ کشی اختیار کی تو اس نے جنگل میں بیٹھ کر اپنی تپسیا کی بنیاد روزہ ہی کو بنایا۔ جب وہ پیپل کے درخت کے نیچے گیان میں مصروف ہوئے تو انہوں نے ترک دنیا کے ساتھ ساتھ مسلسل فاقہ کشی بھی اختیار کی۔ یونانی علماء سے فیثاغورس، سقراط اور افلاطون وغیرہ نے بھی خیر و شر کے تصورات کا تعین کرتے وقت عفت و پرہیزگاری پر بہت زور دیا تھا۔ یونان میں اہل تصوف کا ایک بڑا گروہ ترک دنیا کو ہی روحانی ترقیات اور ارتقاء کا ایک بڑا ذریعہ سمجھتا تھا۔ چین میں شنتوئزم کے پیروکار آج بھی نہ صرف مخصوص ایام میں کھانا پینا ترک کر دیتے ہیں بلکہ اپنا گھر بار چھوڑ کر عبادت کے لیے جنگلوں اور پہاڑوں میں نکل جاتے ہیں۔ سامعین کرام، قدیم مذاہب میں کم خوری پر اتنا زور دینا اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ روحانیت میں کمال حاصل کرنے کے لیے خوراک کی مقدار کو کم کرنا بہت ضروری ہے۔ کم خوری نہ صرف روحانی ضرورت ہے بلکہ طبی نقطہ نظر سے بھی انسانی صحت کے لیے از حد مفید اور ضروری ہے۔ زیادہ کھانے اور زیادہ سونے سے انسانوں کا شعور بھی دبا رہتا ہے اور روحانی ترقیات کا سفر بھی سست پڑ جاتا ہے۔ واضح ہو کہ یہی بات اسلام کے صیام کی بنیاد ہے۔ اسلام میں بھی مومنوں کے لیے جو عبادات کا نظام تجویز کیا گیا ہے اس کے ذریعے مسلمان نفس کی آلودگیوں سے نجات حاصل کر کے قرب الہی پاتے ہیں۔ اسی نظام عبادت میں نماز کے بعد روزہ کو سب سے زیادہ اہمیت حاصل ہے۔ صوم یعنی روزے کو نصف صبر فرمایا گیا ہے۔ اس بابرکت مہینہ سے زیادہ فیض یاب ہونے کے لیے ہمیں اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسوہ حسنہ کو اپنے پیش نظر رکھنا چاہیے تاکہ اس کے نتیجہ میں ہم زیادہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی رضا اور اس کا قرب حاصل کر سکیں۔ سامعین کرام، ماہ رمضان اللہ تعالیٰ کی جناب سے ہم مسلمانوں کے لیے ایک عالی مرتبہ نعمت عظمیٰ ہے۔ رمضان المبارک میں رحمت و مغفرت اور جہنم سے رہائی کی ہوائیں پورے زور و شور سے چلتی ہیں۔ یہ مبارک مہینہ دنیا و آخرت کی فلاح و بہبود کے لیے بنی نوع انسان کے لیے ایک بیش قیمت مہینہ ہے۔ یہ مہینہ نیکیوں، عبادتوں اور اللہ تعالیٰ کے فضلوں اور رحمتوں کا موسم بہار ہے۔ اے برادران اسلام، اس وقت ہم رحمت و مغفرت، عبادت و ریاضت اور نیکیوں کے اس موسم بہار یعنی ماہ رمضان کے مبارک مہینہ میں داخل ہیں۔ اسی مبارک مہینہ میں رشد و ہدایت کا ابدی خزینہ، آخری الہامی کتاب، دین و دنیا میں بھلائی اور نجات کا دائمی نسخہ اور ضابطہ، آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عظیم معجزہ، اللہ تعالیٰ کی وحی کا آخری سرچشمہ فرقان عظیم یعنی قرآن کریم نازل ہوا تھا۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ سورۃ البقرہ کی آیت 186 میں فرماتا ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الہدی والفرقان۔ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن لوگوں کی ہدایت کے لیے نازل کیا گیا
اور اس میں ہدایت کے لیے کھلے کھلے نشانات اور حق اور باطل میں فرق کرنے والے امور ہیں۔ ماہ رمضان کا یہ مقدس مہینہ رحمتوں، برکتوں، سعادتوں اور فیوز و انعامات الہی کا ایک انمول مجموعہ ہے۔ مومن اس مقدس مہینے کا سال بھر انتظار کرتے ہیں اور اس کے استقبال کے لیے دل و جان سے فرش راہ ہوتے ہیں۔ اس مہینہ میں رحمت و مغفرت کی ہوائیں چلتی ہیں۔ یہ مبارک مہینہ دین و دنیا کی بھلائی، آخرت کی کمائی اور نیکیوں کے لیے بہار کا موسم ہے۔ گویا جس طرح بہار کی آمد سے پورا موسم اور سماں بدل جاتا ہے، اسی طرح اس مبارک مہینہ کی آمد سے پورا ماحول بدل جاتا ہے۔ ماہ رمضان اسلامی سال کا نواں مہینہ ہے اور یہ باقی اسلامی مہینوں سے ہر لحاظ سے عظمت و اہمیت کا حامل ہے۔ رمضان المبارک کو یہ عظمت اور فضیلت بھی حاصل ہے کہ قرآن کریم سمیت اسی مبارک مہینہ میں سارے آسمانی صحیفے اور الہامی کتابیں نازل ہوئی تھیں۔ لفظ رمضان کے معنی کیا ہیں؟ اس حوالہ سے مود امام مہدی مرزا غلام احمد صاحب ملفوظات جلد 1 صفحہ 209 پر فرماتے ہیں، رمض سورج کی تپش کو کہتے ہیں۔ رمضان میں چونکہ انسان عقل و شرب اور تمام جسمانی لذتوں پر صبر کرتا ہے، دوسرے اللہ تعالیٰ کے احکام کے لیے ایک حرارت اور جوش پیدا کرتا ہے۔ روحانی اور جسمانی حرارت اور تپش مل کر رمضان ہوا۔ اہل لغت جو کہتے ہیں کہ گرمی کے مہینہ میں آیا اس لیے رمضان کہلایا، میرے نزدیک یہ صحیح نہیں ہے، کیونکہ عرب کے لیے یہ خصوصیت نہیں ہو سکتی۔ روحانی رمض سے مراد روحانی ذوق و شوق اور حرارت دینی ہوتی ہے۔ رمض اس حرارت کو بھی کہتے ہیں جس سے پتھر وغیرہ گرم ہو جاتے ہیں۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ سے بحوالہ کنز الاعمال مروی ہے کہ جب رمضان کا مبارک مہینہ آتا تو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں یہ دعائیہ کلمات پڑھنے کی تلقین فرماتے: اے اللہ، مجھے رمضان کے لیے سلامت رکھ اور رمضان کو میرے لیے سلامت رکھ اور اسے میرے حق میں مقبول بنا کر سلامت رکھ۔ اس ماہ مبارک کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نزول قرآن اور رحمت للعالمین حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رحمت، مغفرت اور جہنم سے نجات کا مہینہ قرار دیا ہے۔ اس مبارک مہینہ میں شیطانی قوتیں مغلوب اور نیکی و پرہیزگاری کی فضا غالب آ جاتی ہے۔ مسلم معاشرے روحانی رنگ میں رنگین ہو جاتے ہیں۔ سحر خیزی اور افطار کے مناظر بڑے دل آویز اور ایمان افروز ہوتے ہیں۔ سرور کائنات آقا دو جہان ختم المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ یہ ماہ مبارک صبر و رضا اور ایثار و ہمدردی کا مہینہ ہے۔ ضبط نفس اور ہمدردی و غمخواری کو اس مہینہ سے خاص نسبت ہے۔ یہ مہینہ تزکیہ نفس، تعمیر شخصیت، تطہیر قلب اور انسانوں کی ظاہری و باطنی اصلاح اور بھلائی کے لیے بڑا مؤثر اور انتہائی کارگر ہے۔ مخبر صادق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اس کا پہلا عشرہ رحمت، دوسرا مغفرت اور تیسرا جہنم سے آزادی اور نجات ہے۔ اس مبارک مہینے کی آمد پر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک اثر انگیز تعارفی خطبہ ارشاد فرمایا اور اس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس مہینے کی عظمت و اہمیت اور قدر و منزلت کو اجاگر فرمایا۔ اسی ضمن میں حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ شعبان کی آخری تاریخ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ممبر پر جلوہ افروز ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا
اے لوگو، تم پر ایک عظیم اور مبارک مہینہ سایہ افغن ہونے والا ہے، ایسا مہینہ جس میں ایک ایسی رات لیلۃ القدر ہے جو 1000 مہینوں سے بڑھ کر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس مہینے کے دنوں کے روزے فرض اور راتوں کی عبادت باعث اجر و ثواب قرار دی ہے۔ جو شخص اس مہینے میں ایک نیک عمل کے ذریعے قرب خداوندی کا طالب ہو، وہ ایسا ہی ہے جیسے دیگر مہینوں میں فرض عمل کرے، اور جو شخص کوئی فریضہ بجا لائے وہ ایسا ہے جیسے دیگر مہینوں میں کوئی 70 فرض ادا کرے۔ یعنی اس مہینے میں نفل کا ثواب فرض کے برابر ہوتا ہے اور فرض کا ثواب 70 گنا ملتا ہے۔ پھر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لوگو، یہ صبر کا مہینہ ہے اور صبر کا اجر بدلہ جنت ہے۔ یہ لوگوں کے ساتھ ہمدردی اور غمخواری کا مہینہ ہے۔ اس میں بندہ مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے۔ جو بندہ اس مبارک مہینے میں کسی روزے دار کو افطار کرائے، اس کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اسے جہنم سے آزادی کا پروانہ ملتا ہے، اور روزے دار کے ثواب میں کمی کیے بغیر افطار کروانے والے کو بھی اسی کے بقدر اجر سے نوازا جاتا ہے۔ یہ سن کر صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم میں سے ہر فرد اپنے اندر یہ وسعت نہیں پاتا کہ دوسرے کو افطار کرائے اور اس کے اجر و ثواب سے بہرہ یاب ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ یہ اجر و ثواب اور یہ انعام ہر اس شخص پر فرماتا ہے جو کسی روزہ دار کو ایک گھونٹ دودھ، ایک کھجور، حتیٰ کہ ایک گھونٹ پانی پلا کر بھی افطار کرا دے۔ ہاں، جو شخص روزے دار کو پیٹ بھر کر کھلائے تو اللہ عز و جل اسے قیامت کے دن میرے حوض کوثر سے ایسا پانی پلائے گا جس کے پینے کے بعد اسے کبھی پیاس نہ لگے گی، یا کہ وہ جنت میں ہمیشہ کے لیے داخل ہو جائے گا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ ایسا مہینہ ہے جس کا پہلا عشرہ رحمت، درمیانی عشرہ مغفرت اور آخری عشرہ جہنم سے آزادی کا ہے۔ جو شخص اس مہینے میں اپنے غلام اور خادم اور ملازم کے بوجھ کو ہلکا کر دے تو اللہ عز و جل شانہ اس کی مغفرت فرماتا اور جہنم کی آگ سے آزادی عطا فرماتا ہے۔ اے لوگو، اس مہینے میں 4 چیزوں کی کثرت رکھا کرو۔ نمبر 1 کلمہ طیبہ، نمبر 2 استغفار، نمبر 3 جنت کی طلب، نمبر 4 جہنم کی آگ سے پناہ۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جامع خطبہ ہمیں نہ صرف رمضان المبارک کی عظمت و اہمیت اور قدر و منزل سے آگاہ فرماتا ہے، بلکہ اس مہینہ کے معمولات اور اہمیت کو بھی اجاگر کرتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب رمضان کا مہینہ داخل ہوتا ہے تو آسمان کے دروازے، ایک روایت میں ہے کہ جنت کے دروازے اور ایک دوسری روایت میں ہے رحمت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور شیطانوں کو زنجیریں پہنا دی جاتی ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے بحوالہ مسند احمد بن حنبل روایت ہے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری امت کو رمضان کے متعلق 5 چیزیں خصوصیت کے ساتھ ودیعت فرمائی گئی ہیں جو پچھلی امتوں کو نہیں دی گئیں۔ نمبر 1، روزے دار کے منہ کی بو اللہ کے نزدیک مشک سے زیادہ محبوب اور پسندیدہ ہے۔ نمبر 2، اس کے لیے سمندر کی مچھلیاں افطار کے وقت تک استغفار کرتی رہتی ہیں۔ نمبر 3، اللہ تعالیٰ ہر روز جنت کو آراستہ کرتا اور فرماتا ہے، ان قریب میرے نیک بندے
دنیا کی مشقت اپنے اوپر سے پھینک کر تیری جانب آئیں گے۔ نمبر 4، سرکس شیاطین رمضان میں قید کر دیے جاتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ رمضان المبارک کے زمانہ میں ان برائیوں تک نہیں پہنچتے جن برائیوں کی طرف غیر رمضان میں پہنچ جاتے ہیں۔ نمبر 5، رمضان کی آخری رات میں ان کے لیے مغفرت کا فیصلہ کیا جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا گیا، کیا یہ مغفرت شب قدر میں ہوتی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نہیں، بلکہ دستور یہ ہے کہ کام ختم ہونے پر مزدور کو اجرت سے نوازا جاتا ہے۔ حضرت کعب بن اجرا رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں ممبر سے قریب ہونے کا حکم دیا۔ ہم حاضر ہو گئے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ممبر کی پہلی سیڑھی پر قدم رکھا تو فرمایا آمین۔ جب دوسرے درجے پر قدم رکھا تو فرمایا آمین۔ جب تیسرے درجے پر قدم رکھا تو فرمایا آمین۔ ہم نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آج ہم نے آپ سے ایسی بات سنی جو پہلے کبھی نہ سنی تھی۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ جب میں نے پہلے درجے پر قدم رکھا، اس وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور انہوں نے یہ بد دعا کی تھی کہ وہ شخص ہلاک ہوا جس سے رمضان کا مہینہ ملے اور پھر بھی اس کی مغفرت نہ ہو۔ تو میں نے کہا آمین۔ پھر جب میں نے دوسرے درجے پر قدم رکھا تو انہوں نے کہا، وہ شخص برباد ہو جس کے سامنے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر مبارک کیا جائے اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود نہ بھیجے۔ تو میں نے کہا آمین۔ پھر جب تیسرے درجے پر چڑھا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ وہ شخص بھی ہلاک ہو جو زندگی میں اپنے والدین یا ان میں سے کسی ایک کو بڑھاپے کی حالت میں پائے اور وہ اسے جنت میں داخل نہ کرائیں۔ تو میں نے کہا آمین۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب رمضان کی پہلی رات ہوتی ہے تو شیطان اور شرکس جنات قید کر دیے جاتے ہیں اور جہنم کے تمام دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، ان میں سے کوئی بھی دروازہ نہیں کھولا جاتا، اور جنت کے تمام دروازے کھول دیے جاتے ہیں، ان میں سے کوئی دروازہ بند نہیں کیا جاتا، اور ایک آواز لگانے والا آواز دیتا ہے کہ اے خیر کے طلبگار آگے بڑھ، اور اے برائی کا ارادہ کرنے والے پیچھے ہٹ۔ اور اللہ کے لیے رمضان المبارک میں بہت سے لوگ جہنم سے آزاد ہوتے ہیں اور یہ معاملہ ہر رات ہوتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ عز و جل رمضان المبارک میں افطار کے وقت ایسے 10 لاکھ افراد کو جہنم سے بری فرماتا ہے جو جہنم کے مستحق ہو چکے تھے، اور جب رمضان المبارک کا آخری دن ہوتا ہے تو یکم رمضان سے آخری رمضان تک جتنے لوگ جہنم سے آزاد کیے گئے ہوں ان کے برابر اس ایک دن میں جہنم سے بری فرماتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب رمضان کے مہینے کی پہلی شب ہوتی ہے تو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، ان میں سے کوئی ایک بھی دروازہ پورے مہینے بند نہیں ہوتا، اور دوزخ کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، اس دوران کوئی ایک دروازہ بھی نہیں کھلتا، سرکش جنات قید کر دیے جاتے ہیں، اور رمضان المبارک کی ہر رات میں ایک آواز لگانے والا صبح صادق تک یہ آواز لگاتا رہتا ہے کہ اے بھلائی اور نیکی کے تلاش کرنے والے، نیکی کا ارادہ کر اور خوش ہو جا، اور اے بدی کا قصد کرنے والے رک جا
اور یہ بھی ندا لگائی جاتی ہے، کوئی گناہوں کی معافی کا خواہشمند ہے کہ اس کے گناہ معاف کر دیے جائیں، کوئی توبہ کرنے والا ہے کہ اس کی توبہ قبول کر لی جائے، کوئی حاجت مند ہے کہ اس کی حاجت اور سوال پورا کر دیا جائے۔ اور رمضان کے مہینے میں روزانہ افطار کے وقت 60,000 افراد جہنم سے آزاد کیے جاتے ہیں، اور جب عید الفطر کا دن ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اتنی ہی تعداد میں لوگوں کو جہنم سے بری فرماتا ہے، مجموعی طور پر جتنی تعداد میں پورے مہینے میں آزاد فرماتا ہے، یعنی کل تعداد 18 لاکھ ہوتی ہے۔ روزے کی فضیلت کے حوالے سے صحیح بخاری میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، روزہ دوزخ کی سپر ہے، روزے میں فحش باتیں نہ کرے، نہ جہالت کی باتیں۔ اگر کوئی آدمی اس سے لڑے یا گالی دے تو کہہ دے میں روزہ دار ہوں، قسم اس کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے۔ روزے دار کے منہ کی بو اللہ کے نزدیک مشک کی خوشبو سے بہتر ہے۔ اللہ فرماتا ہے، روزہ دار میرے لیے اپنا کھانا پینا چھوڑ دیتا ہے اور اپنی خواہش ترک کر دیتا ہے، روزہ خاص میرے لیے ہے اور میں خود اس کا بدلہ دوں گا، اور ہر ایک نیکی کے بدل 10 نیکیوں کا ثواب ملے گا۔ سامعین کرام، رحمت و مغفرت اور نیکیوں کا یہ موسم بہار ہم سے تقاضا کرتا ہے کہ ہم رمضان اور روزے کی حقیقی روح اور اس کے حقیقی مقصد یعنی تقویٰ اور تزکیہ نفس کو سمجھیں اور اسے پائیں بھی۔ ہمارے اندر اطاعت خداوندی اور احساس بندگی کا ایسا جذبہ پیدا ہو جو ہمیں ضبط نفس، احسار و قربانی اور امداد باہمی پر آمادہ کرے۔ تقویٰ و پرہیزگاری، اللہ تعالیٰ کا قرب اور اس کی رضا، احتراف بندگی اور اصلاح باطن ہی ماہ رمضان اور روزے کی حقیقی روح ہیں۔ ان مقاصد کا حصول ہی در حقیقت ماہ رمضان کا حقیقی فلسفہ اور روزوں کی فرضیت کا حقیقی مقصد ہے۔ بصورت دیگر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص روزہ رکھتے ہوئے باطل کلام اور باطل کام نہ چھوڑے تو اللہ کو اس کے بھوکے پیاسے رہنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ اے میری بہنوں، بھائیوں اور بزرگوں، اسلام نے مومنوں کو نہ صرف کم خوری کا درس دیا ہے بلکہ روزہ کو ارکان اسلام کا حصہ بنا دیا ہے۔ احادیث میں انسان کو کھانا کھاتے ہوئے پیٹ کے 3 حصے کرنے کا حکم دیا ہے، ایک کھانے کے لیے، دوسرا ایک پینے کے لیے، تیسرا ایک ہوا کے لیے۔ پیارے آقا اور حکیم امت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی فرمایا ہے کہ مومن ایک آنت سے کھاتا ہے جبکہ کافر 7 آنتوں سے۔ بذات خود حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زندگی بھر کبھی شکم سیر ہو کر کھانا نہیں کھایا، نہ کبھی ایک دن میں 2 مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں چولہا جلنے کی نوبت آئی۔ اکثر اوقات صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فاقہ کشی کی بدولت اپنے پیٹ پر بھی پتھر باندھے۔ بھوک لگنے پر کھانا اور بھوک رکھ کر کھانا چھوڑ دینا اسلام کا سنہری اصول ہے۔ ایک مشہور واقعہ ہے کہ کسی عجمی بادشاہ نے ایک ماہر طبیب کو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں بھیجا۔ وہ کئی سال تک دیار عرب میں رہا لیکن کوئی شخص تجربہ کے لیے بھی اس کے پاس نہ آیا۔ طبیب تنگ آ کر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور دربار رسالت میں شکایت کی کہ مجھے بطور خاص آپ کے اصحاب کی خدمت کے لیے بھیجا گیا تھا، لیکن اتنی مدت میں کسی نے میری طرف توجہ نہیں کی، چنانچہ مجھے کوئی خدمت کا موقع نہیں مل سکا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ان لوگوں کا شیوہ ہے کہ جب تک بھوک مجبور نہیں کرتی اس وقت تک کھانا نہیں کھاتے،
اور ابھی بھوک باقی ہوتی ہے کہ کھانے سے ہاتھ کھینچ لیتے ہیں۔ طبیب بولا کہ تندرستی کا یہی سبب ہے۔ اس نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قدم بوسی کی اور واپس چلا گیا۔ شیخ سعدی رحمہ اللہ تعالی گلستان سعدی میں لکھتے ہیں کہ عرب کے ایک حکیم سے لوگوں نے پوچھا کہ دن بھر میں کس قدر کھانا چاہیے؟ اس نے کہا 29 تولے کی مقدار کے برابر کافی ہے۔ کسی نے کہا کہ یہ معمولی سی مقدار بھلا کیا قوت دے گی؟ حکیم نے کہا یہ مقدار تجھے اٹھائے گی اور اس سے زیادہ کو تو اٹھاتا پھرے گا، یعنی یہ مقدار تجھے قائم رکھے گی اور اس سے زیادہ کا بوجھ تیرے پیٹ کو اٹھانا پڑے گا۔ اے میرے بھائیوں، آپ کو یاد رہے کہ روزے کا مقصد در حقیقت اس شعور کو ذہن پر قائم کرنا ہے کہ ماہ رمضان کے بعد بھی تقوی، خوف خدا، اصلاح باطن اور احتساب نفس کے جذبات و احساسات کا یہ عمل جاری رہے، اور یہی در حقیقت اسلامی عبادات کی روح اور قرآن و سنت کی تعلیم کا نچوڑ ہے۔ سامعین کرام، اللہ تعالیٰ ایک بار پھر اپنے فضل و کرم سے ہمیں رمضان المبارک کا برکتوں، سعادتوں اور بے پناہ رحمتوں والا مہینہ نصیب فرما رہے ہیں۔ ماہ رمضان میں جہاں اور بہت سی سعادتوں اور برکتوں کا نزول ہوتا ہے، وہاں اللہ تعالیٰ مومنوں کے دلوں میں ایک دوسرے سے باہمی ہمدردی و محبت، پیار اور یگانت کا جذبہ بھی بڑھا دیتے ہیں۔ ایک حدیث میں ہمارے آقا رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے شہر المواساہ یعنی ہمدردی کا مہینہ قرار دیا ہے، اور ہمدردی کا یہ مطلب ہے کہ اپنے نفس کو مارنا اور غربا، فقراء اور مصیبت زدہ اپنے نادار بھائیوں کا خیال رکھنا، اور تاکہ پھر اس طرح ان غربا اور مساکین کی سحری و افطاری بھی قدر اچھی ہو سکے، اور وہ نعمتیں جو امراء کو قدرت نے نصیب فرمائی ہیں، ان نعمتوں سے غریبوں اور مسکینوں کا دسترخوان بھی سج سکے۔ جہاں تک روزے کے مسائل کا تعلق ہے تو اے برادران اسلام، روزہ اسلامی عبادات کا ایک اہم رکن ہے۔ یہ ایک ایسی عبادت ہے جس میں تزکیہ نفس، اس کی اصلاح اور قوت برداشت کی تربیت مد نظر ہوتی ہے۔ حضرت امام مہدی و مسیح موعود حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام فرماتے ہیں، جس دین میں مجاہدات نہ ہوں وہ دین ہمارے نزدیک کچھ نہیں۔ صوم یعنی روزہ کے لغوی معنی رکنے اور کوئی کام نہ کرنے کے ہیں۔ شرعی اصطلاح میں طلوع فجر یعنی صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک عبادت کی نیت سے کھانے پینے اور جماعت سے رکنے کا نام صوم یا روزہ ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ سورۃ البقرہ کی آیت 188 میں فرماتا ہے، وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ، اور کھاؤ اور پیو یہاں تک کہ فجر کی وجہ سے صبح کی سفید دھاری سیاہ دھاری سے الگ نظر آنے لگے، پھر رات تک روزے کو پورا کرو۔ خدا کی خاطر اور اس کی رضا کے حصول کے لیے کھانے پینے اور جنسی خواہش سے رکنے کا حکم ہر قسم کی برائیوں سے بچنے کے لیے بطور علامت ہے۔ روزہ کی غرض کے حوالہ سے سامعین کرام کو یاد رہے کہ روزہ اصلاح نفس کا ایک اہم ذریعہ ہے، کیونکہ جہاں انسان خدا کی خاطر لذات کو ترک کر دیتا ہے، وہاں اپنے نفس کو زیادہ سے زیادہ نیکی پر قائم کرنے اور ہر قسم کی حرام اور نجس چیزوں سے پرہیز کی کوشش کرنے کا سبق ملتا ہے۔ سامعین کرام کو واضح رہے کہ اگر بھوکا مرنے سے جنت مل سکتی ہوتی تو کافر اور مشرک اور منافق بھی بڑے شوق سے بھوکا رہنے کے لیے تیار ہو جاتے۔ اصل مشکل بات اخلاقی اور روحانی تبدیلی ہے۔ بھوکا رہنا تو صرف ایک ظاہری علامت ہوتا ہے کہ وہ اپنے خدا کے لیے اپنا ہر حق اور اپنی ہر جائز خواہش کو بھی چھوڑ
کرنے کے لیے تیار ہے۔ سامعین کرام، روزہ کس پر فرض ہے؟ اس حوالے سے آپ کو یاد رہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ماہ رمضان کے روزے رکھنا ہر عاقل، بالغ، تندرست مومن مرد، مومن عورت پر فرض کیا گیا ہے۔ جان بوجھ کر کسی شرعی عذر کے بغیر ایک دن کا روزہ چھوڑنا بھی بڑا گناہ ہے، جس کی تلافی تمام عمر کا روزہ رکھ کر بھی نہیں کی جا سکتی۔ جو شخص مسافر ہو یا بیمار ہو اس کے لیے رخصت ہے اور وہ تعداد دوسرے دنوں میں پوری کر لے، لیکن جو دائم المریض یا بہت بوڑھا اور ضعیف ہو گیا ہو اس پر روزہ فرض نہیں ہے۔ ایسے معذور لوگ ہر روز ایک مسکین کو کھانا کھلا دیا کریں۔ یہی حکم حاملہ اور دودھ پلانے والی عورت کے لیے ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ۔ پس تم میں سے جو مریض ہو یا سفر پر ہو تو وہ اور دنوں میں گنتی پوری کر لے، اور جو اس کی طاقت رکھتے ہوں وہ ایک مسکین کا کھانا فدیہ میں دیں۔ سامعین کرام، سفر میں روزہ کی 4 صورتیں ہیں۔ پہلی صورت، سفر جاری ہو یعنی پیدل یا سواری پر ہو اور چلتا جا رہا ہو تو روزہ نہ رکھے، کیونکہ اس صورت میں روزہ چھوڑنا ضروری ہے اور نہ چھوڑنا اللہ تعالیٰ کے حکم کی خلاف ورزی ہوگا۔ دوسری صورت، اگر سفر کے دوران کسی جگہ رات کو ٹھہرنا ہے اور سہولت میسر ہے تو روزہ رکھا جا سکتا ہے، یعنی روزہ رکھنے اور نہ رکھنے دونوں کی اجازت ہے، جبکہ دن بھر وہاں قیام ہو۔ تیسری صورت، سحری کھانے کے بعد سفر شروع ہو اور افطاری سے پہلے پہلے ختم ہو جائے، یعنی گھر واپس آ جانے کا ظن غالب ہو تو روزہ رکھ سکتا ہے۔ چوتھی صورت، اگر کسی جگہ 15 دن یا اس سے زیادہ ٹھہرنا ہو تو وہاں سحری کا انتظام کیا جائے اور روزہ رکھا جائے۔ ایک سوال یہ کہ روزہ کب رکھا جائے؟ اس سوال کے جواب میں گزارش ہے کہ رمضان کی ابتدا چاند دکھنے سے ہوتی ہے۔ اگر مطلع صاف نہ ہو تو شعبان کے 30 دن پورے کریں اور پھر روزے شروع کریں۔ چاند کے دیکھے جانے کی اگر یقینی اطلاع دوسری جگہ سے مل جائے تو اس کے مطابق عمل کرنا چاہیے۔ اسی طرح چاند دیکھ کر ہی رمضان کا اختتام ہوتا ہے۔ اگر مطلع ابر آلود ہو تو رمضان کے 30 دن پورے کریں، سوائے اس کے کہ کسی جگہ سے چاند دیکھے جانے کی یقینی اطلاع موصول ہو جائے۔ نواقض روزہ یعنی روزہ کن افعال سے ٹوٹتا ہے؟ سامعین کرام، اس ضمن میں جوان گزارش ہے کہ عمدن کھانے پینے اور جماع یعنی جنسی تعلق قائم کرنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ انیما کروانے، ٹیکہ کروانے اور جان بوجھ کر کہہ کرنے سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ حدیث میں ہے من زرع القیوم وہو صائم فلیس علیہ قضاء ومن استقاع عمدا فلیقضی۔ اگر کسی روزہ دار کو بے اختیار قے آ جائے تو اس پر روزہ کی قضا نہیں، لیکن جو روزہ دار جان بوجھ کر قے کرے وہ روزہ کی قضا کرے۔ رمضان کا روزہ عمدن توڑنے والے کے لیے اس روزہ کی قضا کے علاوہ کفارہ یعنی بطور سزا 60 روزے متواتر رکھنا بھی واجب ہے، اور اگر روزہ رکھنے کی استطاعت نہ ہو تو اپنی حیثیت کے مطابق 60 غریبوں کو کھانا کھلانا، اکٹھے بٹھا کر یا متفرق طور پر، یا ایک غریب کو ہی 60 دن کے کھانے کا راشن دے دینا یا اس کی قیمت ادا کر دینا کافی ہے۔ اگر کھانا کھلانے کی بھی استطاعت نہ ہو تو اسے اللہ تعالیٰ کے رحم اور فضل پر بھروسہ کرنا چاہیے اور توبہ و استغفار کرنی چاہیے۔ سامعین کرام، وہ امور جن سے روزہ نہیں ٹوٹتا، اس حوالے سے سامعین کو واضح رہے کہ اگر کوئی بھول کر کچھ کھا پی لے تو اس کا روزہ علی حال ہی باقی رہے گا اور کسی قسم کا نقص اس کے روزہ میں واقع نہیں ہوگا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے
کہ اگر کوئی شخص بھول کر روزہ میں کھا پی لے تو اس سے اس کا روزہ نہیں ٹوٹے گا، وہ اپنا روزہ پورا کرے کیونکہ اللہ تعالیٰ اس کو کھلا پلا رہا ہے۔ اگر بلا اختیار حلق میں یا پیٹ میں دھواں، گرد و غبار، مکھی اور کلی کرتے وقت چند قطرے پانی چلا جائے تو روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اسی طرح کان میں پانی جانے یا دبا ڈالنے، بلغم نگلنے، بلا اختیار قے آنے، نکسیر پھوٹنے، دانت سے خون جاری ہونے، چیچک کا ٹیکا لگوانے، مسواک یا برش کرنے، خوشبو سونگھنے، ناک میں دبا چڑھانے، سر یا داڑھی میں تیل لگانے، بچے یا بیوی کا بوسہ لینے، دن کے وقت سوتے میں احتلام ہو جانے یا سحری کے وقت غسل جنابت نہ کر سکنے کی وجہ سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ کہ روزہ نہ رکھنے والوں کے سلسلے میں گزارش ہے کہ رمضان کا روزہ بلا عذر یا معمولی باتوں کو عذر بنا کر ترک کرنا درست نہیں۔ ایسے لوگ جو جان بوجھ کر روزہ نہیں رکھتے، ان کے متعلق حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے: من افطر یومن من شہر رمضان من غیر رخصت ولا مرض فلا یکزہ ولو صامت دمرا کلہ ولا صامت دہر۔ مسند دارمی۔ جو شخص بلا عذر رمضان کا ایک روزہ ترک کرتا ہے، وہ شخص اگر بعد میں ساری عمر اس روزہ کے بدلے میں روزے رکھے تو بھی بدلہ نہیں چکا سکے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو پوری شرائط کے ساتھ ماہ رمضان کے روزے رکھنے کی توفیق عطا فرما کر ہمیں اپنی بخشش اور اپنی رضا عنایت فرمائے، آمین۔ خاکسار روزہ کی حقیقت کے سلسلے میں امام آخر الزماں علیہ السلام حضرت مرزا غلام احمد کے ان الفاظ پر اپنے خطبہ کو ختم کرتا ہے۔ آپ علیہ السلام ملفوظات جلد 9 صفحہ 122 پر اس ضمن میں فرماتے ہیں: تیسری بات جو اسلام کا رکن ہے وہ روزہ ہے۔ روزہ کی حقیقت سے بھی لوگ ناواقف ہیں۔ اصل یہ ہے کہ جس ملک میں انسان جاتا نہیں اور جس عالم سے واقف نہیں، اس کے حالات کیا بیان کرے۔ روزہ اتنا ہی نہیں کہ اس میں انسان بھوکا پیاسا رہتا ہے، بلکہ اس کی ایک حقیقت اور اس کا اثر ہے جو تجربہ سے معلوم ہوتا ہے۔ انسانی فطرت میں ہے کہ جس قدر کم کھاتا ہے اسی قدر تزکیہ نفس ہوتا ہے اور کشفی قوتیں بڑھتی ہیں۔ خدا تعالیٰ کا منشا اس سے یہ ہے کہ ایک غذا کو کم کرو اور دوسری کو بڑھاؤ۔ ہمیشہ روزہ دار کو یہ مد نظر رکھنا چاہیے کہ اس سے اتنا ہی مطلب نہیں ہے کہ بھوکا رہے، بلکہ اسے چاہیے کہ خدا تعالیٰ کے ذکر میں مصروف رہے تاکہ تبتل اور انقطاع حاصل ہو۔ پس روزے سے یہی مطلب ہے کہ انسان ایک روٹی کو چھوڑ کر جو صرف جسم کی پرورش کرتی ہے، دوسری روٹی کو حاصل کرے جو روح کی تسلی اور سیری کا باعث ہے۔ اور جو لوگ محض خدا کے لیے روزے رکھتے ہیں اور نرے رسم کے طور پر نہیں رکھتے، انہیں چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی حمد اور تسبیح اور تحلیل میں لگے رہیں، جس سے دوسری غذا انہیں مل جاوے۔ اسی پہ میں آج کا اپنا خطبہ جمعہ ختم کرتا ہوں۔ وما علینا الا البلاغ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ فالحمد للہ اولم و آخرم و ظاہرم و باطنن، ہوا مولانا نعم المولا و نعم النصیر و نعم الوکیل۔ الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا۔ من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ
فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم